رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ بار بار ہم روزانہ تلقین رمضان المبارک میں اپنے روزے دار بھائیوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ روزے کا اصل جز جو ہے وہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے قبل میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان پہ روزہ ضروری نہیں۔ جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئے ہوں، 80-90 سال جن کی عمر ہو گئی ہو، جن کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، تو ایسے ہی ایک بزرگ سے کچھ نوجوانوں کی ملاقات ہوئی اور نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کچھ کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس سے معلوم کیا، نوجوانوں نے بزرگ سے، کہ میاں جی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل روزہ رکھتا ہوں، کون کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا لیکن آپ تو کھا پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، میں تو صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں لیکن روزے سے ہوں۔ سارے نوجوان ہنس پڑے اور بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو جائے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا نہیں، ہم لوگ صرف کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد فرصت کے لمحات میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی کرے۔ قرآن پاک میں سخت وعید آئی ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ میں جھونکیں گے۔ رمضان کریم اور قرآن پاک دونوں اسلام کے مضبوط جز ہیں، اور یہ رمضان شریف جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر متوجہ ہوں گے، اور قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اسے سمجھنے کی بھی بات۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عملی طور پر اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ احادیث میں بار بار آیا، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اس لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔
اپنی زبان کو شکوے سے روکیں، اپنی دل کو، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے روزہ رکھنے کے بعد اس کو کھانے پینے سے روکا ہے، ایسے ہی دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہی مکمل روزہ ہے۔ روزہ دار جو ہے اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ ہم بذات خود اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اگر ہم روزہ رکھ کے اس موبائل کے ذریعے خرافات دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز چھوڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی بری چیزیں موبائل کے ذریعے استعمال میں لاتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد غلط ارادے دل میں کرتے ہیں، تو یقین مانیں ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ بار بار ہم روزانہ تلقین رمضان المبارک میں اپنے روزے دار بھائیوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ روزے کا اصل جز جو ہے وہ متقی بننا ہے۔ آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ دوسرے پر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، اور خود اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹوپی ایسے پہننی چاہیے، کپڑے ایسے پہننے چاہیے، لیکن اپنی ذات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حکم ہے کہ پائجامہ جو ہے ہم لوگ سلوار پائجامہ جو لنگی لاچا جو بھی پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے، اور کسی کا اگر نیچے ہو جائے تو فوراً آج کل جو عام مفتی ہیں ہر جگہ تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن اب اس کی روح کیا ہے؟ حکم کیوں ہوا؟ کپڑا ٹخنوں سے اونچے کیوں رکھنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ وہ اگر پوچھیں گے تو فتوی صاحب کو، میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگی۔ کائنات میں سب سے بڑے مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صحابی سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم جاری ہوا ہے کہ اپنا لاچا ٹخنوں سے اونچا رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے، اور دربار رسالت سے حکم ہوا ہے کہ جس کا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ سونے رسول نے فرمایا وہ ابو بکر تیرے لیے نہیں، یہ توڑے لی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے؟ فرمایا تمہارے لیے نہیں، تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اکڑ کی بنا پر، اور پھر ان کی گردن میں بہت موٹا سریا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو تکبر کے ساتھ رہتے ہیں، جو نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، بھائیوں کا احترام نہیں کرتے، پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے، سائل جب ان کی طرف آواز لگاتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتے، مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر اس لیے اونچا کروایا ہے کہ بندے دی آکڑ نکل جائے، سریا جو گردن کا ہے یہ نکل جائے، نرمی آ جائے مزاج میں کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، کوئی احساس ہو، تھوڑی آنکھیں نیچی ہو جائیں، اکڑ نکل جائے، کیونکہ جب پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا بندہ جو تڑ سے چلتا ہے اکڑ نکل جاتی ہے، عاجزی آتی ہے اس میں۔ اب ایک بندے کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ماشاءاللہ پگڑی بگڑی بھی ہو، داڑھی واڑی پہن رکھی ہوئی ہو، اور سلام پھیرتے ہی نمازیوں کے ساتھ بدخلقی سے کوئی پیش آتا ہو، کوئی ہفتے 15 دن بعد کوئی بھولا بھٹکا اللہ کا بندہ آ جاتا ہے مسجد میں، سلام پھیرتے ہی پہلے اس کی خبر لی جاتی ہے، اچھا آج توں کدھر منہ چکھے گی؟ ماں باپ سے نہیں بنتی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے،
माँ बाप से नहीं बनती है, माफी भी नहीं मांगता है उनसे, भाई बहनों के हक में दुआएं भी नहीं करता है, पड़ोसी भूखे को खाना नहीं खिलाता है, साहिल की मदद नहीं करता है, मुसाफिर को रास्ता नहीं दिखाता है, अपनी बीवी से बच्चों से मोहब्बत से पेश नहीं आता है। अब ये जो पैजामा टखनों से ऊंचा किया है, अब आप इसको घुटनों पे भी कर लें जनाब, तब भी कोई शरीयत को आपसे लेना देना नहीं है, क्योंकि जब रूह ही खत्म हो गई, मसले की रूह ही खत्म हो गई, तो फिर अब क्या फायदा है इसको ऊंचा करने का, नीचा करने का। इसको ऊंचा करने का फायदा तब था जब अकड़ निकल जाती, आजिज़ी आ जाती, माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी में आ जाता, बीवी से हुस्न इखलाक करता, बच्चों से मोहब्बत करने वाला होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी औलाद से बदखुल्की के साथ पेश आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने भाइयों के साथ बदखुल्की रखते हैं, भाइयों के लिए दुआ नहीं करते, इस चक्कर में रहते हैं कि ये कब बर्बाद हो जाए तो हम खुशी मनाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और पड़ोसी के साथ उनकी नहीं बनती, तो फिर पढ़ते क्यों हैं? अगर दिल साफ नहीं तो फिर नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने के लिए दिल का साफ होना निहायत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। जब तक दिल साफ नहीं होगा तो फिर नमाज किस तरह अदा की जाएगी? तो ये रोजा का जो असल जुज है वो दरअसल हम लोगों को अल्लाह की तरफ से हुक्म कि हम मुत्तकी बन जाए। और आप यकीन माने कि ये बड़ा कीमती वक्त है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वक्त नहीं गुजर रहा है, बड़ी तेजी से रमजान गुजर रहा है, तेजी से रमजान निकल रहा है। आपको ये तो बता सकता है कि आपका मोबाइल, कि आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कितना लम्हे गुजारे, इसमें नोट होगा। क्या आप ये बता सकते हैं अपने ज़मीर को कि कितने पारे कुरान पाक के आपने पढ़ लिए हैं? क्या अपने आप को आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को ताकत होने के बावजूद आपने उनके हलक तक लुकमा हलाल पहुंचा दिया है? क्या बता सकते हैं आप अपने ज़मीर को कि आपने उनसे माफ़ी मांग ली जो आज तक मुंतज़िर थे कि हाँ हमारा भाई हमें अपने आके गले से लगाएगा? ये मोबाइल तो बता सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ नोट हो रहा है कि आपने कितना वक्त किसके साथ गुजारा है, इसमें कौन सी ऐप्स के साथ। लेकिन क्या आप अपने ज़मीर को भी पूछते हैं कि आपने कितना वक्त किसके साथ गुजारा है? क्या कभी आप अपने दिल को उस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं? आप यकीन माने ये 4 नहीं, एक एक करके सारा रमज़ान हाथ से निकल जाएगा और फिर हम हाथ मलते ना रह जाएं, हाथ ना मलते रह जाएं। रोजेदार का बड़ा एहतराम है मेरे भाई अल्लाह की निगाह में। आप देखें ना, रोजेदार वजू करता है, इतनी गर्मी के अंदर तपती हुई धूप के दरमियान रोजेदार रोजा रखता है, फिर जब वजू करता है तो हलक से पानी का कतरा नीचे नहीं जाने देता। फरिश्ते रश्क करते हैं कि लाहुल आलमीन ये आपके बंदे हैं, कोई देख नहीं रहा, इस गले के अंदर कोई कैमरे नहीं लगे हुए जो पानी के उन कतरों को नीचे जाता हुआ देख लें, लेकिन इसका ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने रब का मुजरिम ना बन जाऊं, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। वजू के दौरान भी एक कतरा पानी का नीचे नहीं उतरने देता। फरिश्ते रश्क करते हैं आप पर कि अल्लाह ने आपको रोजेदार बनाया है। आप ये ना समझे कोई मामूली बात है रोजेदार बन जाना, बहुत किस्मत की बात है। हर एक बशर के लिए ये मर्तबा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, जिंदगी दी है, वक्त दिया है, वसाइल दिए हैं। क्या अब भी वक्त नहीं है कि हम अपने रब को मनाएंगे? क्या अब भी वक्त नहीं है अपने रूठे हुए रब को मना? क्या आप ये भूल गए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें गुनाहों से भी बचना है। शरीयत ने कहा, रसूल करीम ने कहा कि बेहयाई से दूर रहें। आज बेहयाई आम है, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, चाहे आम टिकटॉक के जरिए हो। हर एक घर की अच्छी अच्छी खवातीन जो हैं वो बेपर्दा होकर सामने आ रही हैं। आप अंदाजा लगाएं, क्या हमें अपने रब से साथ में माफी नहीं मांगनी है? आप पूरी दुनिया को देखें,
پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، مفکر، علماء دین بار بار متوجہ کر رہے ہیں امت کو کہ اللہ سے معافی مانگیں، اور یقین جانیں کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے یہ بڑی سے بڑی بیماریاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رمضان کریم کے روزوں کے درمیان استغفار کا اہتمام کریں۔ جس طرح ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو لوگ ہم سے معافی کے خواہش مند ہیں ہم ان کو بھی معاف کریں، اور جن سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہم ان سے بھی معافی مانگیں۔ اپنے دلوں کو رنجشوں سے صاف کیجیے۔ یہ رمضان ہے، یہ انقلابی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یہ انقلابی عبادت ہے۔ انقلاب جب آتا ہے تو حالات بدلتے ہیں، اور رمضان انقلابی عبادت ہے۔ اس انقلابی عبادت کے دوران بھی اگر ہمارے ذاتی حالات، ہمارے جسمانی حالات، ہمارے روحانی حالات نہیں تبدیل ہوئے تو پھر رمضان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس انقلابی عبادت میں مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔